ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں چائے اور چیزا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ رضوان حاضر خدمت ہے، اور ایز یوزول میرے ساتھ میرے کولیگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک دوست بھی کہہ لیا کرو، کولیگ اس طرح کہتے ہو جیسے اپنی جیو نیٹ ورک تے آ رہے ہو۔ سر ہم پروفیشنل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نا یہاں پہ۔ اب دیکھیں 40-45 ویڈیوز بن گئے، تھوڑا سا پیچھے شبا ہو جائے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رضوان صاحب کو بنا دو شاہد مسعود۔ نہیں، پر آپ نائلہ علی نہیں آپ بن سکتے ہیں۔ نائلہ کے واسطے سرچ پارٹی کلی ہے۔ ہاں جی، کلی ہے، آ جائے گی آپ کے پاس، بیٹھے گی۔ اچھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ جانا پڑے گا، لیکن دیکھیں تھوڑا چینج کریں گے، انٹرویو لوگوں کے گھروں میں بھی جائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اس کو تھوڑا انٹرسٹنگ بنائیں گے، مختلف۔ دیکھیں نا، ہوتا اس طرح کہ سیلیبریٹیز کو لوگ بلاتے ہیں اور شوز میں آج کل بڑا چل رہا ہے، نعمان اعجاز بھی کر رہا ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اس طرح کے پروگرام، لیکن ہم اس طرح کریں گے کہ ہم عام لوگوں کو لیں گے، وہ ہمارے لیے سیلیبریٹی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو امپورٹنس وہ کم نہیں ہے، ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے ویورز ہیں اور ہمارے سبسکرائبر ہیں۔ اینیوے آج بات کرتے ہیں یہ جو نیا لاک ڈاؤن جو ہے وہ یہاں پہ برطانیہ کے اندر وہ جو ریسٹرکشنز ہیں 1 مہینے کے لیے اس کو ڈیلے کر دیا گیا۔ 21 جون 2021 ہو گئی، تو اب کیا 21 جولائی تک کر دیا انہوں نے؟ 19 جولائی کا ہے، 19 جولائی تک کر دیا اس کو، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو شاید ریویو کیا جائے گا۔ 2 ہفتے بعد کریں گے، اس کے بعد پھر باتیں شروع ہو جائیں گی کہ جی کہتے ہیں یہ جو تھرڈ سرج آ سن رہی رہے ہے ہیں کہ بھی تیسرا لاک ڈاؤن جو ہے آوے، اور یہ کہہ رہے ہیں جو نیا ویریئنٹ ہے یہ ڈیلٹا ہے، یہ بڑا خطرناک انڈیا سے اوریجنیٹ ہوا ہے۔ نہیں یہ نہیں آپ نے کہنا، پولیٹیکلی یو ہیو ٹو بی کریکٹ۔ ہاں لیکن اوریجنیٹ تو وہیں سے ہوا نا۔ ہاں نہیں، وہ اوریجنیٹ ہوا ہے اس طرح۔ پاکستان سے ہم پا دیں، نہیں پاکستان سے نہیں پا رہے سی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے جو ہے اس کو ڈیلٹا دے دیے نا، وجہ ہے کہ بھائی پولیٹیکلی آپ کریکٹ ہو۔ چلتا ہے اینی وے تو، اور میرا خیال میں آدھی سے زیادہ پاپولیشن تو ڈبل جولائی کے اینڈ تک 2/3 ہو جائے گی جن کو ایک ڈوز تو آؤٹ گئی۔ تو ڈبل ڈوز کیا کتنا ہوا ہے؟ اس کی ٹرپل کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ٹرپل کیا کوئی بوسٹر نیا ہوا جو ستمبر میں آ رہا ہے۔ اچھا میرا خیال ہے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ڈھونڈ تو خیر وہ کہہ رہے بھی رہے ہیں جن کو شیلڈنگ کروائی ہے وہ جو ہے لازمی جو ہے بوسٹر لگوائیں۔ طرح پتہ کہ وہ کلاٹنگ واٹنگ کے کچھ ایشوز آ رہے ہیں، پرابلمز آ رہے ہیں، کوئی اسرائیل میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی لوگوں کی جو ہے وہ مسئلہ پڑ گیا، تو اس کی وجہ سے وہ ادھر سیلریاں نہیں دے رہے پاکستان میں، وہ کہتے ہیں پہلے لگواؤ ٹیکا، یہ زیادتی ہے، پھر پیسے ملیں گے، یہ ایسا کوئی نہیں ملے گا ورنہ یہ زیادتی، اس طرح نہیں مرو گے تو اس طرح مار دیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ تو بات نہیں کی، اس کو ان کو سوچنا چاہیے تھوڑا۔ میرا ہمارے حکمرانوں سے التجا ہے کہ اس پالیسی کو پلیز ریویو کریں، اور یہ جو اب لوگ بیچارے جو نہیں، اب ہزارہ وجوہات ہو سکتی ہیں جو لوگ نہیں لگوانا چاہتے، کم از کم یہ تو ان کو فریڈم اور بڑے ڈھیلا بول رہے ہیں، ذرا اونچا بولیں، مائک میں آواز جائے، کچھ جان پڑے، لگتا ہے کہ آپ کو بھی نے ٹیکا ٹھوکا ہے۔ نہیں، ٹیکا بھی ٹھوکا نہیں ہے، بچے ہوئے ہیں، ابھی بچے ہوئے ہیں۔ اچھا، ٹوپی کے بارے میں نہیں بولیں گے، خارش میں کروں گا تو پھر شاید بھریں گے، بول رہے ہیں میٹر شاہ کی ٹوپی میں پہن آیا ہوں۔ میٹر شاہ کدھر گئے؟ وہ تو غائب ہی ہو گئے۔ اس کے تو بیٹے کو بھی لگتا ہے وہ ناپ لیا انہوں نے۔ یہ پرابلم کرتے ہیں نا، خود آتے ہیں تو پھر اپنے خاندانی جتنے بھی وہ اگلی پچھلی پشتے جو ان کو پار کروانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور کرپشن تو کرپشن، ایک بندہ نہیں سامنے آ جاتا ہے، کنیکشن لا کے کنڈا سٹیا ہی کہتے ہیں، تو ایم ایف نے کہا کہ پتر عدت لاؤ۔ نہیں، یہ ڈس آنیسٹی ہے نا، یہی وجہ، یہی پرابلم ہے سر، یہ نیپوٹزم اور یہ چیزیں یہ ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، ملک کی بنیادیں تو بڑی زبردست قسم کی کھوکھلی ہو رہی ہے۔ جی، تو یہ پھر کیا آپ کے خیال میں یہ مکمل لاک ڈاؤن لگ جائے گا آپ کے خیال سپٹمبر میں؟ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، ابھی تو بڑا کچھ ہونا ہے، ابھی یہ تو شروعات ہے سر، تو یہ مصیبت لمبی ہے۔ وہ جو ڈاکٹر لوکس وغیرہ جو وہ فرینچ تھے وائرولوجسٹ، وہ بھی آئی گئی ہو گئی ہے بات، یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا۔ آج آپ نے نیا سنا ہے پکڑنا کیا بی بی سی کے اوپر، کیا جی؟ کہتے ہیں جی جو اب یہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے جی، اس کے سمٹمز کیا آپ کے خیال میں؟ سر جو میں نے سنا ہے کہتے ہیں کہ وہ چھینکیں آئیں گی، ٹھیک ہے جی، وہ رنی نوز، یہ تو سر درد،
یہ تو ہے فیور کے سمپٹمز ہیں سر. جون جولائی میں جب پولن بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا. جی بالکل. اب کیا نارملی آپ وہ لے لیتے ہیں یار اینٹی ہسٹامین کی گولی, ٹھیک ہے. اب آپ نے نا اگر نہیں لگوائے نا 2 ٹیکے رات کے, تو پھر آپ کی شامت آ ہی رہے. اچھا, تو لوگ گھبرا گئے اب بھی. اور مطلب میرا خیال میں وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہرڈ کمیونٹی, وہ تو فگر وہ کافی قریب پہنچ گئی ہے. وہ کہتے نہیں ابھی نہیں پہنچی, ابھی جو 90% لوگوں کو لگ جائے گا, وہ بھی دونوں, ایک سے کام نہیں چلتا. اچھا, ایک تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہے, اتنا افیکٹو نہیں ہے جو فرسٹ ڈوز ہے, یہی بتایا جا رہا ہے. کہا تو یہی جا رہا ہے کہ آپ کو سیکنڈ ڈوز تو لگوانی ہے. تو میں ایک چھوٹا ایکسپیریمنٹ اپنا کر رہا ہوں, وہ کہ میں لگوا ہی نہیں رہا. اچھا, تو اگر مجھے نہیں ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر وٹامن ڈی کے لیول ایڈیکویٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہو بھی سکتا ہے اور آپ پاس آن بھی کر سکتے ہیں, تو وہاں زیادتی ہو جائے گی جب ہم پاس آن کریں گے. لیکن میں تو پتہ نہیں اور کتنی بیماری پاس آن کرتا ہوں. وہ کیسے, آپ کو یہ چھوتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے نا. دیکھیں نا کتنے بلین جرمز ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں. یس, آپ کو پتا ہے کہ انسان کاٹ لے, کتے کا کاٹنا تو بڑا ہی, آپ کو پتا ہے ویسے سندھ میں تو ویکسین ہے کوئی نہیں کتے کے کاٹنے کی. ریبیز کے خلاف کوئی ویکسین نہیں ہے. جی جی, اپنی نیوز میں بھی آیا تھا کہ بچہ بیچارہ جو تھا اس کو ہائیڈروفوبیا ہو گیا, اور وہ بیچارہ جیسا تڑپ تڑپ کے مرا, کسی کو شرم نہیں آئی. ٹھیک ہے, اس کا بھی ان کا بات چلتا تھا, رات کے وہی ٹیکا لگا دینا تھا کہ اس کو بھی نا ہو گیا, کووڈ ہو گیا. اوکے, تو پھر یہ اکانومی کا کیا بنے گا, حل کیا ہے؟ میں ادھر آپ اکانومی کی طرف نکلتے جا رہے ہیں. بھائی دیکھیں نا, کام کاج بھائی تیار ہے نا, نیکسٹ گرانٹ ریڈی, 5ویں آ رہی ہے اگست میں. یار یہ ویسے بڑی زیادتی ہے. تسی کتنی لیتی نا اصل میں, 100 سے زیادتی ہے. وہ سینڈل ہو گئی نا, میں 4 لے چکی ہیں, تو 5ویں کا انتظار ہے. چلو ٹھیک ہے, چلو اچھی بات ہے. ورکس فار سم اینڈ probably doesn't work for others. Works for most. Works for most. I'm probably one of the rarest one. It doesn't. وہ آپ نے بس وہ پلیکے میں مارے گئے نا, جیسا بہت سے مارے گئے. انہوں نے کہا کہ یار کوئی, اچھا کئی ایسے بھی شہزادے ہیں جنہوں نے کم مطلب ریٹرنز دیے تھے انکم ٹیکس پہ جانے کے چکر میں. ان کو تو پتا تھا کہ یہ گرانٹیں آ جائیں گی, تو انہوں نے شاتیاں دکھانے کی کوشش کی ہے. تو HMRC نے ان کو ادھر سے پکڑا. چیز نقلی ہے. ہاں, انہیں کیا جی ہاں, تو پھر لگ تو میں ایسے ہی رہا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے ایک اور آ جائے گا. اور اب یہی ہے کہ گورنمنٹ تو بہت پش کر رہی ہے کہ لوگ ڈبل ڈوز لگوائیں, اور جو آپ بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ تیسری ڈوز بھی جو ہے وہ آ رہی ہے جی. اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیلٹا کے اگینسٹ شاید یہ جو ڈبل ڈوز ہے وہ اتنی افیکٹو نہ ہو. تو پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہیومن ہسٹری میں یہ کیا, پہلے تو کبھی یار ایسے نہیں ہوا. دیکھیں جی, اب یہ جو انہوں نے اس کو بنا دیا نا, جس لیول پہ لے گئے ہیں, ہاں, اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے. انہوں نے تو میکسیمم اب جو ہے نا چھوڑنا ہے. تو یہ میں نے زندگی میں ہماری کیا ہمارے والدین کی اس طرح کی کوئی چیز کبھی ہم نے دیکھی نہیں کی. جی ٹھیک ہے, اب لوگ آگے کریں گے کہ جی بہت ہی مطلب ڈیڈلی ہے یہ اور فلانا ہے. ٹھیک ہے جی, جس کا جو مر جاتا ہے نا وہ موت بھی بہت ڈیڈلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور بچنا تو چاہیے ہر حالت میں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ صرف یہی واحد حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایگریڈ ہے اکراس دا بورڈ. یہ سب سے زیادہ افیکٹ جو یہ کرتی ہے وہ اولڈر ایج کے لوگوں کو, اور جن کا امیون سسٹم کمپرومائز نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں 18 سال سے اوپر وہ لوگوں والی بات ہے. قبرستان چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ کو 5-5 سال کے بچوں کی قبریں بھی مل جائیں گی, نام جو بالکل پیدا ہوئے ہیں ان کی قبریں بھی مل جائیں گی. تو اگر اس بات پہ آپ آئیں گے تو پھر تو رہنے دیں. نہیں, پر علاج تو انسان کرواتا ہی. میں علاج کو میں نے منع کب کیا, علاج کا کب میں نے منع کیا. میں آپ بات کریں گے یار وہ 18 سال کے لوگ بھی مار رہے ہیں, کہتے ہیں وہ بھائی کتنے مار رہے ہیں, لائنیں لگی. مجھے ڈیٹا کا تو نہیں صحیح. وہی ایگزیکٹلی بات یہ کہ کوئی یہ ڈینائی نہیں کر رہا کہ کوئی بھی بیماری اگر کسی کو ہو جائے تو وہ خطرناک ہوتی ہے. آپ کیا خیال ہے, ڈائبٹیز بڑی ہلکی بیماری ہے؟ نہیں, کافی موذی مرض ہے. مجھے ہے, آپ کو ہے. جی, تو کیا ہم اپنی زندگی نارمل نہیں گزارتے؟ جی بالکل نارمل گزارنے کی پوری کوشش دوائی لیتے ہیں.
دوائی لیتے ہیں. یس. لیکن کیا ہم ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا میں تو میٹھے کا چوڑا ہوں تو میں تو میٹھا بھی کھاتا ہوں, ٹھیک ہے, میرا ڈاکٹر کہہ کہ مر گیا, لیکن میں اب دیکھیں الکوہول کے اوپر ایسی بات نہیں کریں گے بالکل بالکل نہ پیو, کہیں گے نہیں مطلب کنٹرول مقدار میں ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتا ہے کنٹرول تو نہیں رہتا, جو ایک بار بندہ سگریٹ پی لو, ہاں جی تھوڑے پی لو, ٹھیک ہے, نہیں کہیں گے, جی کہیں گے بالکل بات کرتے ہو جی. تو اس لیے جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے وہاں پر یہ کر لیتے اوپر نیچے, اور جان نہیں کرتی نا وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جان دو. مطلب کہنے کا مطلب میں تو گورنمنٹ کو 100% ٹرسٹ کرتا ہی نہیں کبھی بھی. جو بندہ 100% اپنی زندگی کے ساتھ گورنمنٹس کو ٹرسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور جس میں دیکھیں کمپرومائز ہے آپ کا, جو ڈاکٹرز وغیرہ بھی انہوں نے اپنی نوکریاں بچانی ہیں, ٹھیک ہے, جو سا ڈاکٹر نہیں لگوائے گا یا بولے گا اس کے خلاف کہتا ہے تو آپ کے خیال میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یار وہ گائیڈ لائنس کے اگینسٹ تو نہیں. اب دیکھیں جس طرح یہاں پہ وہ دوائی جو ہے ورمیکٹن کی بات کی جا رہی ہے, جو اچھا ٹریٹمنٹ ہے جو کہ دوسرے ملکوں کے اندر ڈاکٹر حضرات اس کو پرسکرائب کر رہے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹرز کیونکہ وہ اگینسٹ ہے گائیڈ لائن کے کہ بھئی وہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. وٹامن ڈی کا بہت زیادہ ہے کہ اگر اچھا, اور یہ دیکھیں کہ ایفرو کیریبین اور جو ایشین لوگ ہیں جو ان کی ڈارکر اسکنز ہیں تو ان میں ڈیفیشنسی زیادہ پائی جاتی ہے, وٹامن ڈی. تو آج تک ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ کبھی, میں خود دیتا ہوں, آپ بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ یہ جو ہے نا وٹامن ڈی. حالانکہ یہ نمبر 1 ہیلتھ میسیج ہونا چاہیے کہ وٹامن ڈی کی جو ہے, اور یہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں کروائے, بلکہ کئی اسکینڈینیوین کنٹریز میں وہاں پہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جی, جو ہے نا, مطلب میرا خیال میں ناروے ہے اور سویڈن ہے تو وہ اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر حضرات یا امریکہ میں جو ہے اس کے پہ دھیان نہیں دیا جاتا, حالانکہ بڑا چیپ ہے وہ سلوشن, رادر دین آپ جو ہے وہ اتنی ایکسپینسو جو ہے یہ کیمپیننگ اور یہ پھر پوری دنیا کو جو ہے یہ چیز لگانا. اور پھر اس کے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہے کہ اس لانگ ٹرم میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. یہ بھی ڈیٹا نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. کسی سے پوچھ رہے ہو کہیں جی ہمیں نہیں پتا, وی ڈونٹ نو, از ٹو, جو کہ ایک صحیح جواب ہے. کوئی یہ نہیں یہ 100% فول پروف ہے, وہ پھر آئی تھنک وہ یا تو پھر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا وہ اسٹوپڈ ہیں یا وہ سمجھ نہیں پا رہے, کیونکہ ڈیٹا واقعی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. اب دیکھیں جو دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میری آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں پلس ریٹ کا بھی ہائی ہوئے, ٹھیک ہے, اور میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ تو ای سی جی جو ہے اس میں جی آئیں بائیں چھائیں ہو رہی تھی. جی جی, آپ کو پتا ہے ای سی جی بڑی سمپل سی ایک ٹیسٹ ہے آپ کی ہارٹ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو چیک کرنے کے لیے. تو مجھے پرسنلی پیسے خرچنے پڑے. ہارلے اسٹریٹ جا کے میں نے اپنا چیک اپ کرایا, ٹھیک ہے, فل پریمیئر کارڈیو چیک اپ. اس کے اندر اس سے مجھے بیٹا بلاکر جو آپ نے پہلے ہی سجیسٹ کی ہوئی, جی جی, ڈاکٹر نے 1.25 بہت ہی ہلکی ڈوز میں اسے دیے. لیکن دیکھیں سر اس سے فرق پڑا ہے. میری تقریباً 100 سے اوپر ہی ہوتی تھی ٹائم میں. یہ میں ریسٹنگ تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ ہلکی پھلکی آپ گھر میں اٹھ کے وہاں گئے اور یہاں آ گئے, اس طرح تو آپ کی 100 سے نیچے یہ میں نے پہنی بھی ہوئی ہے فٹ بیٹ. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میری اس وقت کیا ہے جی, دیکھیں 77. اب نارمل ہو گئی. 2 ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ 106 سے 105 سے نہیں آتی تھی. نہیں, یا ابھی جو میں کر رہا ہوں نا اس میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر جو پلس ریٹ ہے. تو اب آپ نے بھی مجھے ایک دی تھی جی جی 6.2, لیکن وہ نہیں کام کیا, وہ والی کام نہیں کی. یس, یہ جو اس نے پرٹیکولر جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی ڈیریویٹیو ہے, اس کے اندر آپ کا یہ ہے نا کہ یہ پلس ریٹ بھی ہے اور آپ کے بلڈ پریشر کے لیے بھی ہے. یہ جو دوائی بلڈ پریشر میں نارمل ہے, کبھی بھی میرا اس کے لیے, لیکن اس کے لیے یہ دوائی بھی دی جاتی ہے. آپ نے مجھے اس کی انفارمیشن بھیجی, لیکن میں نے اسٹیپس لیے نا. جی جی, مجھے میرا جی پی جو تھا, حالانکہ وہی جی پی مجھے یہ ٹکٹ ٹھوکنے میں بھی کہتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے فلو جیب کے بارے میں بھی کہتا ہے, لیکن میں نے اپنی عقل استعمال کی کہ یار یہ میری اے سی جی نہیں کروانے مجھے, اس کے اوپینین میں ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو اس نے آئیں بائیں چھائیں کی. مجھے اپنی زندگی زیادہ عزیز تھی, تو میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر کہ اس معاملے میں بھی میں اپنی عقل بھی استعمال کرتا ہوں. جن لوگوں کو جن کو میں پہلے بتا چکا ہوں, پاکستان میں 3 مہینے رہ گیا. دیکھیں نا, آرگیو لوگ کر سکتے ہیں کہ جو آپ ایڈوائس لے رہے ہیں وہ تو ہیلتھ پروفیشنل ہیں, جو آپ کا جی پی ہو گیا یا
تو میں نے ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ بات کی ہے جی جی جو اس سے ڈفر کرتے ہیں دوسرے ہیلتھ جو ایکسپرٹس ہیں. جی جی وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہے یا ایسی بات مطلب اس طرح کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ویکسینیشن سے ہی بچ پائیں گے. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کئی ملک تھے جو شروع میں جب ویکسینیشن نہیں تھی تب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہرڈ امیونٹی کی بات کر رہے تھے وہ. اور ماشاء اللہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے, انلیس کہ وہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کا جو میکنزم وہ ایکشن میں آئے گا اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پتا 2009 میں مجھے ہو چکا ہوا ہے کافی سویئر قسم کا. تو مجھے سمٹمس میں بہت بات کیا تھا, میں بس نہیں گزرا ہوں, میں کوئی اگنورنس میں بات نہیں کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں میں کیلکولیٹڈ رسک لیتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. آپ ہر وقت کہتے ہیں وہ کیا تھا آپ کو وہ کیا سوائن فلو کہہ لیں, وہ مطلب ظاہر بات ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوا باقاعدگی سے, لیکن اس وقت وہ پھیلا ہوا تھا. اب وہ مجھے ہوا تو جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ صحیح ہے نا, واٹ ڈزنٹ کل یو میکس یو اسٹرانگر. تو اوبیسلی کچھ تو میرے اندر اثرات اس کی فائٹ کی بات رہے ہوں گے کہ جو اب میرے کام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرے پورے گھر میں ماشاء اللہ اب وہ بتائیں میرے بچے بیوی, مطلب میں پاکستان بھی گیا, میں واپس آیا, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ 3 یا 4 دفعہ ٹیسٹ کروائے اپنے PCR ٹیسٹ جو ہے, اور نیگیٹو آتے ہیں وہ ایوری ٹائم. تو ایسی بات نہیں ہے. اب یہ جو خوف و ہراس پیدا کیا جاتا ہے یہ اس کے میں بہت خلاف ہوں. تو دیٹ از کالڈ ٹیررزم. اور کیا بھائی دہشت گردی ہے کہ آپ مارے جاؤ گے, اس سے آپ سے مجھے ہو جائے گا اور میں مارا جاؤں گا, تو اس لیے آپ جو ہے وہ یہ کرواؤ. کہتا ہے یہ آپ کیا حل کرو, مطلب دس از کالڈ کوئرشن. مطلب میں چاہے مجھے پسند ہو وہ چیز نہ میری, وہ وہاں پر آئے تھے میرا جسم میری مرضی, تو ادھر میرا جسم نہیں ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مطلب اگین پھر وہ بات اگر وبا کی کریں کہ وہ پھیل جائے اور اس کو روکنے کا جو طریقہ یہی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ماسک لگا ہے. تو میرا خیال ہے کورونا مطلب فارغ ہو جانا چاہیے لوگوں کو. جی, دنیا تہس نہس ہو جانی چاہیے, کام ہی نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں تو ہے نا وہ اتنے ملین کی ڈیتھ ہو گئی. ہاں وہ تو پھر وہی والی باتیں اسٹیٹس پہ آئیں گے تو پھر ڈیلی جو ہے کتنے لوگ مار رہے ہیں دنیا میں. جی, بگ اماؤنٹ ہوگی. اور مختلف ایجز کے اندر. جی, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کہیں گے ایج ایک ہی ایج گروپ میں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا. جی جی, تو یہ جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا اسی کو پتا ہوتا ہے. That's right. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامان میں رکھے. ضرور, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علاج تک رہیے جس نے لگوایا یار, کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں مجھے بلیک میل نہیں کرو کہ یہ ہوتی ہے بلیک میلنگ, وہ نہیں کرنی. آپ مجھے میری بات سنیں اور میں آپ کی سنوں, اس کے بعد فائنل ڈیسیجن جس کی جسم ہے اسی نے لینی. ٹھیک ہے, اگر ایک چیز سے آپ کو نہیں کمفرٹیبل ہو تو آپ کو فورس نہیں کیا جاتا. جیسا پاکستان میں بہت زیادتی ہے کہ آپ کی تنخواہ نہیں دی جائے گی. نہیں, یہ بہت زیادتی والی بات ہے. اس میں کیا جس کو شوق کہ اتنی کڑی آپ نے پالیسیز جو ہیں وہ بنا دی ہیں کہ لوگ اگر وہ آپ تنخواہ نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے تب نہیں آپ بھوک سے لوگ مریں گے. پاکستان میں پتہ نہیں کس کس چیزوں سے مرتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ جی ٹوٹل جو ڈیتھ ہیں ریکارڈڈ گورنمنٹ کی وہ کوئی 20-21 ہزار ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹل 1.5 سال کے اندر. جی, اب پاکستان کے اندر جا کے دیکھ لیں جو روڈ ایکسیڈنٹس اور باقی چیزوں سے جو لوگ مرتے ہیں کئی زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہاں پر ہسپتال اوور فلو ہو رہے ہیں. میرے ساتھ چلیں کسی سرکاری اسپتال میں چلیں, جو کتے کا حال ہوتا ہے کہتے ہیں وہاں پر اس سے بھی ورس ہوتا ہے. میں نے خود اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کوئی مجھ سے ایسی باتیں نہ کرے گا جی مجھے پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور جو مائیکل آل میڈیکل کے یہاں آگے آئیں سامنے آئیں, مجھے پتہ ہے جتنے وہ ان کے دل دکھتے ہیں اور جتنے نرسیں جتنی وہاں پر خدا ترسی ان کے دلوں میں ہیں. کہتے ہیں ابھی اتنی چھوٹی اگر ایسے نہ تو یہ اللہ کی قسم آپ کو قبر نہیں دیں گے. اس لیول کے خبیث لوگ ہیں وہاں پہ جن کا بس چلتا ہے نا, وہ اب آپ کی سوچ ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. But anyway, this is very sad scenario. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سچویشن چینج کرے اور ہم لوگوں کو اتنی انڈرسٹینڈنگ اور یہ احساس کا ایلیمنٹ ہمارے اندر پیدا کریں کہ ہم جو دوسرے انسان ہیں ان کا خیال رکھیں اور اپنی حکومتوں کو جو ہے وہ باور کروائیں یہ چیز
ہماری ہوتے تو میں آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، ان کو تو یہ طریقے آتے ہیں، ڈرٹی ٹرکس، پیچھے ہاتھ کر کے چلو لوا، جو کتے کے کاٹنے کے بعد ویکسین نہ دے سکیں، ٹھیک ہے، اور وہ بچہ بری طریقے سے تڑپ کے مر جائے اپنی ماں باپ کے سامنے، اس ملک کے اندر کون سے حکمران کہتے ہیں جن کو یہ درد ہوگی کہ اس وبا سے یہ مر جائیں گے، کہتے ہیں ان کی مطلب ان کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کیئر کرتے ہیں؟ کراچی پتہ ہے کتنا بڑا شہر ہے، اور ڈیلی کے وہاں پہ جو واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ کسی کو کچھ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ڈنڈا ملا ہوا ہے پیچھے سے، جو مائی باپ پیسے دیتے ہیں، یہ سب لنکڈ ہے، یہ کڑیاں سب لنکڈ ہیں، جو اس کے بارے میں بہتر کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں نہیں یار لگا بچ جائیں گے، دیکھ جائے گی، اور ٹھیک ہے لگاؤ، دیکھیں گے ہم بھی. چلیں ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مزید کچھ اور اگر آپ بات کرنا چاہیں؟ مزید باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن مزے کے لیے تیار ہو جائیں. ستمبر اکتوبر میں کیا ہو تیسرا لاک ڈاؤن برطانیہ میں آ ہاں، ادھر پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہوگا، ادھر ابھی تو خیر اسکول کوئی کھولے انہوں نے، جی جی، اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. جو بیچارے پیرنٹس ہیں جو پرائیویٹ ٹیوشن فیس دیتے ہیں، بچوں کی تعلیم کا وہ برا حال ہے، پڑچے اڑ گئے کہتے ہیں. مطلب یار پہلے کیا تعلیم تھا، یہ جو ایلیٹ سکولز میں کیا بکواس، اسکول جا تو رہے تھے نا بچے. آپ امیجن کریں نا، آپ اسکول جاتے تھے نا، تو مطلب میں بھی پاکستان تھوڑی دیر پڑھا ہوں، ایک شغل ہی ہوتا ہے نا کہ روٹین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے لے لی جائے، گھر میں آپ کو بند کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، 2-3 سال آپ کے اس طرح ہی ضائع کیے جائیں، تو پھر آپ یہ بتائیں. یاد رکھیں گی یہ جنریشن، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسا ہمیں نہیں بولتے نا اپنی 6ویں کلاس 5ویں کلاس، تو ادھر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا یہ 10-15 سال میں بعد میں. اس وقت یہ جو بابے ہیں نا جو 17 کے ابھی ہوئے میں لگے گئے ہوں گے، اور وہی پھر اللہ کو وہی والی بات رہیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم تو جو کر سکتے ہیں جو اختیار میں وہ کرتے ہیں، باقی اللہ صبر دے اور ہدایت دے سب کو، کہتا ہے ٹھیک ہے. اور اتنا مجھے پتہ ہے کہ میں بینڈ ویگن کو چڑھنے والا بندہ نہیں ہوں. دیکھ کے پرکھ کے کرٹیکل انالیسس کے بعد ڈیسیژن لوں گا، اور مرنا ایک دن ہے، برحق ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، اجازت لیں پھر. میرے خیال میں آج اس ٹاپک پہ اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں یہیں پہ، اور آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اس کے علاوہ اپنے کامنٹس جو ہیں وہ ضرور ہمیں رکھ کے زور سے دیں کامنٹس جو ہیں، تاکہ ہم جو ہے اللہ حافظ ٹاپکس جو ہیں کاٹ دوں گا میں، بات تو کر ہو گئی ہے بس لمبی ہو گئی. یہ دیکھا یہ ڈکٹیٹر ہیں، پورے ڈکٹیٹر، بات بیچ میں کرنے نہیں دیتے پورے. اوکے جی.